یسوع مسیح کے بابرکت نام میں ایاز ظریف کی طرف سے آپ سب کو سلام اور بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک ہر سوموار سے جمعہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے جامع مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس وقت ہم گنتی کی کتاب کے 21ویں اور 22ویں باب پر ہیں، اور آج ہم ان ابواب میں اس کی بات کریں گے جسے پیتل کا سانپ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں مسیح نے یوحنا کے 3 باب کی 14ویں آیت میں کہا، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم ڈاکٹر احسام کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر احسام، سب سے پہلے میں آپ سے 21ویں اور 22ویں باب کے مرکزی موضوعات کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا۔ پورا 22واں باب ایک موضوع پر ہے جو کہ بالک اور بلام ہیں۔ باب 21 کے آغاز میں کینانیوں کا ذکر ہے جنہوں نے اسرائیل سے شکست کھائی، پھر ان کا بڑبڑانا اور پیتل کے سانپ جیسے موضوعات ہیں۔ اس کے بعد کنویں کا موضوع ہے جو کہ خوبصورت موضوعات میں سے ایک ہے، مواب کی طرف سفر اور ایک کنواں، اور پھر اس کے بعد شکست ہے ان کا پہلا قبضہ، صحیح، اموریوں کے 2 بادشاہ اوج اور سیہون کی شکست۔ صحیح۔ بے شک ہم اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ گنتی کی کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ٹھیک گیا۔ ہے۔ پہلے باب سے 10ویں باب کی 10ویں آیت تک پہلا حصہ، دوسرے حصے میں سارا سفر شامل ہے جو 10ویں باب کی 11ویں آیت سے 20ویں باب تک ہے، اور 21ویں باب سے تیسرا حصہ ٹھیک ہے۔ شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں سے تیسرے حصے کو تیسرے شروع کر حصے رہے اور ہیں، سفر کے سرزمین میں اختتام پر داخل وہ ہونے کے، سرزمین میں داخل ہوں گے۔ وہ نئی زمین میں داخل ہونے کے کنارے پر ہیں۔ صحیح۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اور جب ارار کے کنانی بادشاہ نے جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتھارم کی راہ سے آ رہے ہیں، تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی ایک کو اسیر کر لیا۔ تب اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تو سچ مچ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے۔ اور خداوند نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کنانیوں کو ان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا، چنانچہ اس جگہ کا نام بھی ہرما پڑ گیا۔ برائے مہربانی کنانیوں کی شکست پر تبصرہ کیجیے۔ کنانی کون تھے؟ ہم اسرائیلیوں سے ان کی شکست پہ کیا دیکھتے ہیں؟ اور کینانی بھی اسی قسم کے لوگ تھے جن میں وہ یہاں داخل ہوں گے۔ صحیح۔ وہ ملک میں داخل ہونے کے دہانے پر تھے جب انہوں نے دشمن سے جنگ شروع کی۔ اس سے پہلے کہ وہ پہاڑ پر جنگ کرنے کے لیے چڑھتے، موسیٰ نے انہیں جانے کے لیے روکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں 14ویں کے باب میں۔ درمیان خدا نہیں ہے۔ 14ویں باب میں کیونکہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، وہ اوپر گئے اور شکست کھائی۔ انہوں نے اپنی کمزوری کو محسوس کیا، وہ اوپر گئے اور وہاں پر وہ رو رہے تھے، لیکن وہ تکبر میں رو رہے تھے۔ 14واں باب یہ عجیب ہے کیونکہ رونا توبہ کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، لیکن ان میں تکبر تھا۔ صحیح۔ لیکن یہاں انہوں نے دیکھا اور خود کو چھوٹا پایا، تو کہا اگر تو سچ میں ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے، کیونکہ ہم نہیں چھڑا سکتے، لیکن تو چھڑا سکتا ہے، اور ہم ان کے شہروں کو نیست و نابود کریں گے۔ بائبل کہتی ہے کہ جب خداوند کسی کمزور کو دیکھتا ہے تو اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو بائبل کہتی ہے کہ خداوند نے ان کی فریاد سنی اور کینانیوں کو ان کے حوالے کر دیا تھا، اور انہوں نے ان کے شہروں کو نیست کر دیا، اور اس لیے اس جگہ کا نام ہرما پڑا۔ آئیے اب اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو 4 آیت سے 9 آیت پر مشتمل ہے، جو پیتل کے سانپ کے بارے میں ہے۔ میں ان آیات کو پڑھوں گا اور چاہوں گا کہ آپ پیتل کے سانپ کے واقعے پر تبصرہ کریں۔ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے ہو؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کے وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔
इस कहानी के वाकयात जलाने वाले सांपों और पीतल के सांप के मुतल्लिक हैं। ये खुदा और मूसा के खिलाफ शिकायत करने के नताइज थे। हम सीधे मौजू पर आते हैं। क्यों हम पीतल के सांप में मसीह की अलामत देखते हैं? क्योंकि ये वाज़ेह है और खुद मसीह ने यूहन्ना 3:14 में अपने सलीब पर लटकाए जाने को पीतल के सांप के साथ जोड़ा था। सही। और लिखा पीतल है के जिस तरह सांप में मूसा ने हम सांप क्या को देखते बियाबान हैं? में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और सही। अगली आयत में लिखा है ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। लिहाजा अगर कोई अजाब आने वाला है तो ये अजाब किस चीज का नतीजा है? ये एक सांप के डसने और उसके जहर फैलने का नतीजा है। और सांप के जहर का कोई इलाज नहीं था सिवाय उस शख्स के अंदर कुछ दाखिल हो और फिर वही चीज उस शख्स को बचाएगी। और उसे शिफा के साथ जिंदगी की भी जरूरत थी। सही। उसे जिंदगी चाहिए, क्योंकि जिसे सांप काटता वो मर जाता था, लेकिन उसे जिंदगी चाहिए। मैं कहूंगा कि शैतान सांप है। सही। वो सांप में दाखिल हुआ और यहाँ तक कि मुकाशफा में सांप को पुराना सांप कहा गया है। उसने अपने जहर से इंसान को काटा और उसे खुदा से जुदा किया, जिसका नतीजा मौत था। क्या आपको जिंदगी चाहिए? और इसकी क्या किस्म हो सकती है? खुदावंद ने मूसा से कहा तू एक सांप बनाना, पर वो पीतल का बना हो। और वो पीतल का सांप बनाएगा जो आग में दाखिल होगा, और जो कोई उस पर ईमान से नजर करेगा वो जीता रहेगा। बेशक जिंदगी हासिल करने के दरमियान ईमान का ताल्लुक है। जी। मतलब जो कोई सांप पर नजर करेगा वो जिंदगी पाएगा। वो क्या करेगा? कुछ नहीं। क्या ये इतना आसान है? ए इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जा हो और जिंदगी पाओ। जो पीतल के सांप पर नजर करेगा जीता रहेगा। और यूहन्ना के 3 बाब में बाइबल वाज़े तौर पर यही कहती है, ताकि लोग जिंदगी पाएं। और इसी तरह इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, मतलब कि हर वो शख्स जिसे पुराने सांप ने बुरी तरह काट रखा है वो उससे छुटकारा और जिंदगी पाएं। सही। शुक्रिया। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। आयत 16। फिर इस जगह से वो बैर को गए। ये वही कुआं है जिसके बारे में खुदावन ने मूसा से कहा था कि इन लोगों को एक जगह जमा कर और इनमें इनको पानी दूंगा। तब इसराइल ने यह गीत गाया, ए कुएं तू उबला, तुम इस कुएं की तारीफ गाओ। ये गीत क्या है? जी। ये कुआं थोड़ा अजीब है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि खरूज के 15वें बाब में गाया जाने वाला वो पहला गीत है, और वो सब लोग बुड़बुड़ा रहे थे और रो रहे थे, और मूसा खुदा के सामने मुंह के बल गिर रहा था। ये पहला मौका है उन्होंने गाया। और अगर हम गौर करें तो ये पीतल के सांप की कहानी के फौरन बाद आता है। लिहाजा पीतल का सांप मसीह की सलीब की तरफ इशारा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुआं हमेशा एक चश्मे को जाहिर करता है जो अब्दी जिंदगी के लिए फूटता है। रूहुल कुद्स के सबब से ईमानदार के अंदर से अब्दी जिंदगी फूटती है। दर हकीकत ये हमारे लिए अजीब है, लेकिन क्यों? और बियाबान में कुआं कहां से आया? वो अब प्यासे हैं और फिर प्यासे होंगे और बार बार होंगे। लेकिन यहाँ उनके प्यासे होने के बाद खुदा ने एक नहीं 2 चीजें दी। पहले उनका बुड़बुड़ाना सांप के काटने का सबब बना, और पीतल का सांप उसका इलाज था। और उसी वक्त उसने उन्हें कुआं दिया। ये वही कुआं है जिसके बारे में खुदावंद ने मूसा से कहा था कि इनको एक जगह जमा कर मैं इनको पानी दूंगा। फिर बनी इसराइल ने गीत गाया। मूसा ने नहीं, उन्होंने गीत गाया और कहा, ए कुएं तो उबला, तुम इसकी तारीफ करोगे। तो ये कुआं कहां से आया? ये वही कुआं है जो रईसों ने बनवाया और कौम के अमीरों ने अपने असा और अपनी लाठियों से खोदा, तब वो दश्त से मतना को गए। लिहाजा यहाँ जो कहा गया है वो ये है, उस कुएं के फूट निकलने के लिए कोशिश की गई थी। उस कुएं को पहले खोदा गया था, और किसने उस कुएं को खोदा था? और मेरा यकीन है कि ये नुक्ता उन लोगों की तरफ इशारा करता है ताकि वो चीजें खोदें जिनसे रूहुल कुद्स बात करता है, क्योंकि रूहुल कुद्स कलाम मुकद्दस को लेता और खुशी लाता है और हमारे अंदर पानी की नदियां जारी करता है जो कलाम को खोदता है। हमारे लिए खुदा की सोच को लाता है जिससे रूहुल कुद्स हमें खुशी बख्शता है और हमारे अंदर से इलाही काम जारी होता है। लिहाजा कुएं की कहानी से मैं समझता हूँ कि तमाम जमानों में अजीम लोगों की कोशिशें शामिल रही हैं जो हमें देने के लिए कलाम को खोजते हैं, जिन्होंने रास्ता बनाया, जिन्होंने हमें दिया और समझाया और हमारे लिए तशरीह की। वो सब बाइज्जत है कुआं जो शरीयत देने बिल्कुल। वालों ने खोदा। ठीक है।
सेहून और ओज बादशाह की शिकस्त पर जाने से पहले मैं 14वीं आयत पर बात करना चाहूंगा। इसी सबब से खुदावंद के जंग नामे में यूं लिखा है, कहीं कोई ऐसा ना सोचे कि 39 किताबों में से एक और इल्हामी किताब थी जो खो गई थी, क्योंकि हम एक किताब देखेंगे जिसे तवारीख कहा जाता है और एक और किताब जिसे याशिर कहा जाता है, और सही। ऐसी किताब भी देखेंगे जिसे खुदावंद की जंगों की किताब कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि चंद तारीखी किताबें थीं, लेकिन पुराने अहदनामे में मौजूद 39 किताबें इल्हामी किताबें हैं। सही, ठीक है, बिल्कुल। हत्ता कि वो तारीखी किताबें थी तो भी उन्होंने हमारे लिए दर्ज किया कि खुदा ने लोगों के साथ क्या किया और लोगों ने खुदा के साथ क्या किया। बस ये तारीखी किताबें मुतवाजी थीं। बिल्कुल। सिहून और ओज की शिकस्त से हम क्या सीखते हैं? सेहून और ऊज ये जमीन पर कब्जा करने की बुनियाद है। अमूरियों के 2 बादशाह थे और पैदाइश के 15वें बाब में खुदा अमूरियों के बारे में बात करता है। सही। उसने अब्राहम से कहा कि तेरे लोग 400 सालों तक गुलाम बनकर रहेंगे और 400 सालों के बाद वो बहुत ज्यादा माल के साथ बाहर आएंगे, क्योंकि वो 400 सालों तक कयाम करेंगे। और उसने कहा कि अमूरियों के गुनाह अभी पूरे नहीं हुए। सही। बस वो लोग गैर कौमों में से थे और वो लोग वहशी और बहुत ही ज्यादा जोरावर लोग थे, और हम पढ़ते हैं कि उनको शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन वो पहला गुलाम था जिस पर खुदावन ने लोगों का पहरा रखा था और लोगों को जमीनी तकसीम कर दी थी। और दर हकीकत जब वो इस किस्म की जंगों पर जाया करते थे तो खुदावन उनकी हौसला अफजाई करता था और खुदावन उनसे कहता था कि इनका खौफ न खाना। और खुदावन ने उन 2 बादशाहों को बड़ी आसानी से शिकस्त दी और उन्होंने वो जमीन हासिल कर ली जो बाद में कबीलों में तकसीम की गई। सही। डॉक्टर एहसान, जब हम 22वें बाब पर जाते हैं, हम उन अबवाब के सिलसिले के आगाज में हैं जिसमें बऊर के बेटे बलाम के नाम से किसी के बारे में बात की गई है, जी, जो एक छोटा नबी है और बलक की बलाम को उजरत देने की कोशिश ताकि वो लोगों पर लानत करे। सही। हम इस किस्त के दौरान 22वें बाब में पढ़ेंगे उसने क्या किया और उसके रद्द-ए-अमल क्या था। जब वो अपने रास्ते जा रहा था और खुदा उनका फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ, और फिर आने वाली एक साथ में हम उनकी बरकत के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले मुझे बलाम झूठे नबी के बारे में बताइए, क्योंकि हम बाइबल में उसके बारे में 2 जगह पढ़ते हैं, दूसरा पतरस 2 बाब में और फिर यहूदा के खत में। जैसे कि 3 में से एक के बारे में कहा काइन का रास्ता और बनी जी, कोरह और की बालम की बगावत, गलती। बलाम की गलती। लिहाजा बलाम के बारे में बताइए कि वो क्या करने जा रहा था। बलाम एक झूठा नबी है जो शैतान के साथ काम करता और उजरत लेता है। ये एक मुलाजमत है, एक कारोबार, और इसकी तजारत आज तक जारी और सारी है। बदरूहों के साथ मिलकर काम करने वाले यही हैं और तजारत के मौजद हैं। और यहाँ पर बालक कहता है, जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, जिस पर तू लानत करे मलाउन होता है। और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तू मेरे लिए उन पर लानत करे, क्योंकि मैं उन्हें खुद नहीं मार सकता। और इससे पता चलता है कि पुराने जमाने में कौमों के बादशाह कुव्वत को कैसे इस्तेमाल करते थे। मतलब जब वो महसूस करते थे कि वो कमजोर हैं, सही। वो किसी की तलाश में हैं और वो एक कुव्वत की तलाश में हैं कि वो उनके लिए उनसे लड़े और उन्हें शिकस्त दे। जी। बस वो शैतानी कुव्वत के पास गए और बालक ने यही किया जब वो गया, और उसने उनको बताया कि आओ मैं तुम्हें एक ऐसी कुव्वत दूंगा जिसने जमीन का सारा चेहरा ढांप लिया, और अगर वो मेरे मुल्क में दाखिल होंगे तो जमीन को मिटा देंगे। सही। और इसीलिए मुझे तू उन लोगों से बचा, क्योंकि तुझे सिर्फ उन पर बस लानत करनी है। अगरचे कि वो झूठा नबी है, तो भी मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि दर हकीकत हम इस बाब में खुदा के बारे में कुछ सीखते हैं। ये मामला बलाम के ताल्लुक से नहीं, बल्कि ये खुदा के बारे में है कि वो तमाम हालात पर इख्तियार रखता है, यहां तक कि जब शैतान पूरी कुव्वत से काम करे। लेकिन आखिर में लगाम किसके हाथ में है? खुदा की। लेकिन इसमें खुदा के बारे में एक और सबक है, और ये क्या है? ये लोग नहीं जानते कि शैतानी कुव्वतें उनके खिलाफ काम कर रही एक हैं, और मख्फी इससे साजिश। हमें पता चलता है कि खुदा ईमानदारों की हिफाजत करता है जो उसके हैं, और बहुत सारी पोशीदा साजिशें होती हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते। मसलन पतरस कहता है, जब खुदावन ने बताया कि देख शैतान तुम लोगों को मना लेगा ताकि तुम्हें गेहूं की तरह फटके, लेकिन शैतान छानना चाहता है और लोग बेखबर हैं। लेकिन शैतानी कुव्वतें हैं जो इनके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही हैं, और ये उन पर लानत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा हमारे साथ होता है, वो जागता है और वो हर बात पर नजर रखता है जो हम नहीं देखते। देखें, खुदा हर वक्त देखता है। और आखिर में इस सबक की खूबसूरती ये है
اور ہم دیکھیں گے کہ خدا سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے. اور بالم وہ انہیں کیا بتاتا ہے کہ میں خدا کے پاس جاؤں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. جو شیطان کے ساتھ کام کرتے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں ان کو دھوکہ دے سکیں کہ وہ خدا کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. تمہیں خدا سے کیا چاہیے؟ کیونکہ سارے حالات خدا کے اختیار میں صحیح. ہیں، اور خدا نے جو بھی مراحل انجام دینے تھے اسے اس پر پورا اختیار تھا. اور یہاں دوسری چیز جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ شخص جو گناہ کی اجرت لینا پسند کرتا ہے، بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیونکہ یہ اجرت سے پیار کرتا ہے، ڈالر ٹھکرانا اس کے بس کی بات نہیں. بالک اسے جانتا تھا اور وہ جانے پر راضی نہ تھا. اس نے کہا کہ میں تجھے اور دوں گا، اور وہ بھاگا اور خدا نے اسے جانے دیا. اس لیے نہیں کہ جو وہ چاہتا ہے وہ کرے، اس لیے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہو. صحیح. اس نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی کہ جب وہ اس کے پاس گئے بلام کے، تو 8ویں آیت میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا کہ آج رات تم یہیں ٹھہرو، اور جو کچھ خداوند مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا. خداوند جی. لیکن 9ویں آیت میں لکھا ہے اور خدا آیا. نے بلام کے پاس آ کر کہا. خدا آیا. یہ مسئلہ نہیں کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ خدا کے نام کا ذکر کیا گیا، بعض اوقات خدا اور بعض اوقات خداوند. اور یہ تھیوری کی وجوہات میں سے ایک ہے جسے عام طور پر 4 ذرائع کی تھیوری کہا جاتا ہے، جی. جو جان سٹروک نامی کسی شخص نے شروع کی. اس نے کہا کہ توریت کی 5 کتابوں کا مصنف موسیٰ نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سے ذرائع ہیں، اور اس نے ان ذرائع کو یہوہ اور ایلوہیم میں تقسیم کیا. کیوں؟ اس نے کہا میں بہت دفعہ یہوہ اور خدا کا نام لکھا ہوا ملتا ہے، وہ دوسرا ذریعہ ہے، پر یہاں یہ واضح ہے کہ خداوند اور خدا ایک ہی سیاق و سباق میں آتے ہیں، کیونکہ خداوند لوگوں کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے اور خدا کی تخلیق کے ساتھ ظاہر ایلوہیم کرتا ہے. تخلیق اس کے پاس بلام اختیار خود کو خدا کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا، تو وہ کہتا ہے پس یہ خداوند نہیں جو آتا ہے اس سے بات کرتا ہے، بلکہ خدا ہے. وہ بالکل. آتا ہے اور کہتا ہے تو مجھ سے تعلق نہیں رکھتا، پر میں تخلیق کے حصے کے طور پر پیش آتا یہ ہوں. الہام کی درستگی اور خوبصورتی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ یہ انسان کی بے وقوفی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ صحیح. الہام خدا کے پاک کلام کے خلاف ہے. وہ ایک انسان ہے اور بائبل مقدس میں ہمارے لیے زیورات کو ڈال رہا ہے. تصورات خوبصورت زیور ہیں جو بائبل میں خدا کے ہاتھ کو ظاہر کرتے ہیں. بس جب کبھی ہمیں موسیٰ کی 5 کتابوں میں لفظ خداوند اور خدا ملتے ہیں تو خداوند لوگوں کے ساتھ خداوند کے خدا تعلق تخلیق کو کے ساتھ ظاہر ظاہر کرتا کرتا ہے، جبکہ خدا تخلیق کے ساتھ خدا کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آیت 21 سے باب کے آخر تک ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ بلام کی گدھی بول رہی ہے. کیا براہ مہربانی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ جی. کیا کوئی اس بات کا یقین کرے گا کہ گدھی بول سکتی ہے؟ بہت سارے میرا لوگ خیال ہے یقین وہ نہیں بولتی کرتے، ہے، لیکن بہت سارے لوگ لوگ نہیں نہیں مانتے. مانتے. کیا کوئی یقین کرے گا کہ ایک ویل مچھلی انسان کو 3 دن تک پیٹ میں رکھے گی اور پھر اسے اگل دے گی؟ اور سانپ کیا یہ بات کرتا ہے؟ یا کوئی یقین کرے گا کہ سانپ بات کرے گا اور شیطان ایک سانپ میں داخل ہوگا اور سانپ بات کرے گا؟ کیا کوئی اس بات پر یقین کرے گا کہ جب ہم خدا کی پیش گوئی کے خلاف اعتراض کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی سوچ عجیب طریقے سے مداخلت کرتی ہے، لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا ہے جو کل اختیار رکھتا ہے، تب ہم یہ بھی جانیں گے کہ گدھی نے دیکھا اور انسان نے نہیں دیکھا. صحیح. گدھی نے سمجھا اور انسان نے نہیں سمجھا. گدھی نے سراہا اور انسان نے نہیں سراہا. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ الہی اختیار اور پوری تخلیق پر خدا کے ساتھ ہمارے تمام معاملات اختیار رکھتا ہے، اور خدا سب چیزوں کی اجازت دے سکتا ہے. اور ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ بہت سارے معاملات میں انسانی بصیرت اندھے پن کا شکار ہے، اس نے ہر ممکن طریقے سے اس سے بات کی، یہاں تک کہ وہ ایک گدھی کے ذریعے بھی بات کرتا ہے اور اسے 3 دفعہ مارا گیا. لیکن آخر کار وہ اس امید پر بولی کہ بلام سمجھے گا، لیکن وہ نہیں سمجھا جب تک گدھی نے بات نہ کی. یہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا. گدھی کیسے بات کر سکتی ہے؟ 28ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول بالکل. دی. دیکھیں جب خدا کا نام آتا ہے تو پھر کیا کوئی چیز مشکل ہے؟ کیا خدا جب ہم کے لیے اپنے کچھ طور پر ناممکن دیکھتے ہے؟ ہیں تو یہ مشکل لگتا ہے.
لیکن جب ہم خدا کا نام متعارف کرواتے ہیں تو وہ سب کچھ کرتا کیا ہے۔ ویل انسان کو نگل سکتی ہے؟ کیونکہ خداوند نے ویل کو تیار کیا، جب خدا کا نام شامل ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اور خدا نے حکم دیا کہ یونا کو باہر نکال دے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں، جب اس نے سورج کو ایک خاص حکم دے کر بنایا تو کیا کوئی اسے روک سکتا ہے یا نہیں؟ صحیح۔ جب ہم خداوند کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ریاضی کے تمام اصول بھولنے ہوں گے جو انسان رکھتے ہیں۔ صحیح۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے ان الفاظ کے لیے ایک ابتدائی تبصرہ کرنا ہے جو آنے والی ایک ساتھ میں آئیں گے۔ ایک تقسیمی تبصرہ۔ یہ لوگ جو کسی جھوٹے نبی کی سازشوں کا نشانہ تھے تاکہ ان پر لعنت لائی جائے، لیکن خدا ان کی طرف تھا۔ صحیح، لعنت کے بجائے انہیں برکات دی گئیں۔ صحیح، مستقبل میں یہ قوم بھی جو خداوند کے پاس واپس آ رہی ہے تنازع میں پڑے گی۔ ان کے سامنے دو اشخاص ہوں گے۔ یہاں ہم نے دو اشخاص کو دیکھا۔ ہم نے بلک کے ساتھ بلام کو بالک۔ دیکھا، جھوٹا نبی بلام، اور بلک ایک ایک غیر سیاسی قوم آدمی بادشاہ۔ ہے، ایک غیر قوم بادشاہ۔ مستقبل میں بھی دو لوگ ہوں گے جو بقیہ پر لعنت لانے، بقیہ کا تعقب کرنے، بقیہ کی تحقیر کرنے اور بقیہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آنے والی ایک ساتھ میں ہم ان کے بارے میں کہاں دیکھتے ہیں؟ بے شک ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب میں واضح پڑھتے ہیں۔ وہ جھوٹا نبی ہے جو اسرائیل سے آئے گا، اور حیوان غیر قوم سے آئے گا، وہ روم سے مکاشفہ آئے 13 گا۔ میں جی، مکاشفہ رومی 13۔ سلطنت۔ مکاشفہ 13 وہ دونوں لوگوں کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ ناکام ہوں گے۔ کیا لوگ ان کے تابع ہوں گے؟ بے شک وہ لوگ ان کے تابع ہو جائیں گے سوائے ایمانداروں کے، کیونکہ ان کے پاس قوت ہوگی، لیکن راست باز تابع ہونے کی وجہ سے مصیبتوں کو برداشت کریں گے۔ در حقیقت رومی سلطنت یا حیوان کی حکمرانی اور اختیار پوری دنیا پر ہی ہوگا۔ یہ بہت خوفناک ہے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کھانا چاہے تو وہ اس کے اختیار کی وجہ سے کھانے کے قابل نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے کھانے پر بھی اختیار رکھے گا۔ اور میڈیا کے کچھ نقصانات بھی ہیں اور کچھ فائدے بھی، کہ یہ پوری دنیا کو اس حیوان تیار کے- کرتا ہے کہ اقتدار کے مارچ کے صحیح۔ لیے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم ماضی میں کہتے رہے یہ کیسے ہوا، لیکن آج میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں دیکھتا ہوں۔ جیسے کہ موبائل فون ہے جسے آپ اپنے گھر میں رہتے اپنے گھر پر رہتے ہوئے براہ راست رہ سکتے ہیں۔ صحیح کہا، آپ گھر پہ رہتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ آسان ہے، اور آپ چلتے پھرتے اپنے بینک اکاؤنٹ کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اور آپ چلتے پھرتے اپنے موبائل کے ساتھ اپنا کوئی بھی کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت کے حیوان کی پوری دنیا پر قبضے کا ایک چھوٹا سا تعارف ہے، اور وہ جھوٹے نبی کے ساتھ مل کر لوگوں کو اسے بہت یعقوب کا رنج کہا ستائے جاتا گا۔ اسے یعقوب کا رنج کہا جاتا ہے، جو مصیبت کے 7 سال ہیں اور مصیبت کے 3.5 سال ہیں، لیکن آخر میں جو خدا نے کہا وہی پورا ہوگا، اور مسیح حکومت کرے گا، اور سارے لوگ اور قومیں خدا کے ساتھ حکمرانی کریں گی۔ شکریہ ڈاکٹر احسام۔ ہم آنے والی ایک ساتھ میں یہ سننے کے لیے بے چین ہیں کہ جب بلام لعنت کرنا چاہتا تھا تو اس نے کیا کہا، لیکن خدا نے اس کے منہ میں برکت کو ڈالا۔ صحیح۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ باب 21 میں ہم نے دیکھا کہ کنواں خدا کے کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ایک چشمہ ہے جو ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شریعت کے محافظ جنہوں نے اس کنویں کو کھودا، اور یہ خدا کے باعزت لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خدا کے کلام کو کھودتے ہیں۔ اس قسط کے بارے میں مجھے یہ پسند ہے کہ خداوند کی طرف خداوند یسوع اسرائیل کو محفوظ رکھتا ہے، جہاں خطرے کی خبر یا احساس نہیں۔ خداوند اب ہمیں بھی محفوظ رکھتا ہے۔ مجھے وہ علاج اچھا لگا جو خدا نے لوگوں کو جلانے والے سانپوں کو کاٹنے پر دیا، کہ وہ پیتل کے اس سانپ پر نظر کرے جو بلی پر لٹکا ہے، کہ جو کوئی اس پر نظر کرے زندہ رہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر بہت احسام آپ کا بھی شکریہ بھائی، شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا ہے کہ صلیب پر مسیح پیتل کی سانپ کی مانند تھا جو بلی پر لٹکا تھا، تاکہ ہر کوئی جسے پرانے سانپ یعنی شیطان نے کاٹا تھا وہ اس پر نظر کرے اور وہ زندگی پائے گا۔ پرانا سانپ شیطان نے زمین پر بسنے والے ہر شخص کو کاٹا تھا۔ سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، کوئی بھی نہیں۔ بائبل رومیو 5ویں باب میں کہتی ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت
सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। क्या कोई इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल, इलाज मसीह यीशु में है जो हमारे लिए आया, और सांप उसे काट नहीं सका, गंदगी और गुनाह उसके करीब नहीं आए। वो पाक है जिसने कहा, तुम में से कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? इसीलिए उसे सलीब पर चढ़ाया गया, और वही इलाज है। वहीं से उसने जिंदगी दी। उसके मुंह से ये लाफानी अल्फाज निकले। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, मैं आपको इन अल्फाज के साथ कहना चाहता हूं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आप जहां भी हों, आप दुनिया के किसी भी हिस्से पर हों, आपको मसलूब मसीह की जरूरत है। आपको मसीह के कफारे की जरूरत है। शैतान के कांटे का इलाज सिर्फ मसीह और मसीह की सलीब में है। उस पर नजर करें और जिंदगी पाएं। उस पर नजर करने से आप जिंदा रहेंगे। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।